السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 31 جنوری اور جمعۃ المبارک سن ہے 2020۔ پولیٹیکل ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ ہمارے اپنے سسٹم کی جو کمزوریاں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پالیٹکس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ایسا لگ رہا ہے کہ مشکلات میں اب اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں، اب احتساب عدالت نے یہ حکم دے دیا کہ 14 فروری تک ان کی میڈیکل رپورٹس جمع کروائی جائیں۔ ابھی تک مانگا کیا جا رہا ہے اور جمع کیا کروایا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسرا، ایف بی آر کے اندر تنازع جو ہے وہ بڑا شدت پکڑ گیا، اور جو چیئرمین شبر زیدی جن کو ایف بی آر کا چیئرمین لگایا گیا تھا، جو ایک کیریئر آفیسر نہیں ہے، ان کے حفیظ شیخ صاحب سے بڑے شدید اختلافات۔ ایف بی آر کے اندر بڑا معاملہ خراب۔ تو فائنانس منسٹری ہے، اس کا تعلق تاجروں سے ہے، اس کا تعلق کاروباری حضرات سے ہے۔ اصل ان کا پھڈا کیا ہے اور کیا ان پر الزامات ہیں؟ کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کوئی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا سکیم ہے ٹیکس ریفنڈ کا، اس میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس پر آج اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کی جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے آج احتساب عدالت لاہور، وہاں پر انہوں نے عدالت نے ان کی میڈیکل رپورٹس 14 فروری تک کہا ہے کہ جمع کروا دیں۔ اس سے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے 3 دن کی مہلت دی ہے، اور وہ 3 دن اب ختم ہو رہے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ آپ رپورٹ درج کروائیں، ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ جمع کرائیں۔ جو ابھی تک رپورٹس جس طرح جمع کرائی گئی ہیں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر عدنان ہیں نواز شریف صاحب کے جو معالج ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ بنائی، یعنی ایک سمری بنائی کہ جی نواز شریف صاحب کو یہ بیماری ہے، نواز شریف صاحب کو یہ بیماری ہے، یہ اتنے % تھی اب اتنے % ہو گئی ہے۔ ایک ان کی سمری، وہ سمری بنا کے انہوں نے سبمٹ کر دی پنجاب گورنمنٹ کو، جس پر پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن جب میڈیا میں یہ چیز آئی کہ جی بڑا ایک پنجاب حکومت کا بڑا جو رسپانس تھا، وہ بڑا ایک یعنی ایک ایسا رسپانس تھا جس سے تاثر ابھرتا تھا کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یہ رعایت مل رہی ہے۔ اس پر پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے کہا، اور پھر وہ جو نظر آئے باہر گھومتے پھرتے، تو معاملہ کچھ تیز ہوا، ان سے رپورٹس مانگی گئیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کیا کہ پھر ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ آ گئی، وہ بھی جس طرح ڈاکٹر عدنان کی رپورٹ تھی کہ جی نواز شریف صاحب کو یہ بیماری ہے، نواز شریف صاحب کو یہ بیماری ہے، ان کی اتنی جو دل کی آرٹری پہلے اتنی تھی اب اتنی ہو گئی ہے، اور اب اس میں یہ ہے، اب اس میں یہ ہے۔ کوئی یہ پلان نہیں کہ آئندہ علاج کیسے ہوگا۔ اب جو احتساب عدالت نے جو رپورٹس مانگی ہوئی ہیں اور جو پنجاب گورنمنٹ نے رپورٹس مانگی ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز کی سمری نہیں چاہیے، آپ نے جو جو ٹیسٹ کرائے ہیں نا وہ ٹیسٹ آپ ہمیں سبمٹ کریں۔ یعنی ایک تو ڈاکٹر مضمون لکھ رہا ہے کہ جی دل کی بیماری ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے پرانی بیماری ہے، گردے کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے، ظاہر ہے جو بندہ اتنا سیریس بیمار ہو اس کے ہر 15 دن کے بعد ٹیسٹ ہوتے ہیں، میڈیکل رپورٹس آتی ہیں، ان کی لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ آپ سمری نہ بھیجیں، ہمیں سمری کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں جو ایکچول ٹیسٹ ہیں وہ بھیجیں، اور وہ ایکچول ٹیسٹ وہ نہیں بھیج رہے۔ تو میں نے کل اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اب ان کی مشکلات میں بڑا شدید اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ سرکار اب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں میڈیکل ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ دیں، اور اگلا اپنا پلان آف ایکشن بتائیں، اور ان ٹیسٹوں کی نتائج کی صورت میں کورٹ یہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا نواز شریف صاحب سفر کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اگر تو یہ آتا ہے ان کے ٹیسٹوں کی رپورٹس کے مطابق، ٹیسٹوں کے مطابق کہ وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر تو ان کو یہاں پر واپس لانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر جو ڈاکٹروں سے ہماری بات ہوئی، اگر کوئی بندہ آکسفورڈ اسٹریٹ پر واک کر سکتا ہے، کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے، اور گھوم پھر سکتا ہے، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کی رپورٹس میں یہ اسٹیبلش کیا جا سکے کہ وہ فلائی نہیں کر سکتے۔ ٹوٹل اس وقت جو صورتحال ہے
وہ فلائی کر سکتے ہیں, واپس آ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ آنا نہیں چاہتے, ادھر جیل برداشت نہیں ہے, تو اس لیے وہ باہر ہیں. بہرحال یہ اب آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. ابھی آج کل میں اگر انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو نہیں دی رپورٹ, تو جو ان کی لاہور ہائی کورٹ نے جو بیل دی تھی اس پہ پنجاب گورنمنٹ موو کرے گی, اور وہ نواز شریف صاحب کے لیے چیزیں بڑی پرابلمٹک ہو جائیں گی. اب جو دوسرا معاملہ بڑا سنگین ہے, معیشت کا معاملہ ہے. چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کے اختلافات شدید ہو گئے ہیں وزیر خزانہ حفیظ شیخ کے ساتھ, اور ویسے بھی جو ایف بی آر کے اندر جو ساری جو ہیرارکی ہے, جو نوکرشاہی ہے ایف بی آر کی, انہوں نے شبر زیدی صاحب کو بطور چیئرمین ایف بی آر ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ فرگوسن جو بڑی آڈٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ کام کرتے تھے. ایز اے ٹیکس لائر وہ ہمیشہ یہ کمشنرز, ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش ہوتے تھے اپنے کلائنٹس کے لیے, اور پھر وہی انہی کو پرائم منسٹر صاحب نے چیئرمین بنا دیا ایف بی آر کا. تو وہ جو بڑے بڑے کمشنر, بڑے بڑے ممبر, اور وہ ایڈیشنل کمشنرز, ڈپٹی کمشنر ٹیکس کے, اور وہ سارے, جہاں کیا وہ دن تھے کہ جب شبر زیدی ان کے سامنے پیش ہوتے تھے, اور پھر اس کے بعد جب وہ چیئرمین ایف بی آر بنے تو وہ سارے کے سارے آفیسر ان کے سامنے لائن باندھ کے کھڑے ہو گئے. تو بات جمی نہیں, ایف بی آر کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا ذہنی طور پر. پھر اس کے بعد ایک ٹیکس ریفنڈ کا سکیم ہے جو کوئی 150 ارب روپے کا ہے. ایک الزام ہے جس کی میرے پاس کوئی تصدیق نہیں, اور میں جھوٹا الزام نہیں لگاتا. کیا سرائیاں یہ ہیں کہ بہت سارا جو ٹیکس ریفنڈ ہے وہ فیک تھا, اور وہ ان کلائنٹس کو گیا ہے, ان کمپنیز کو گیا ہے جن کو کہیں کبھی شبر زیدی صاحب ریپرزنٹ کرتے تھے. اور اس حوالے سے جو وزیر قانون ہے فروغ نسیم صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. بڑے بھلے آدمی ہیں فروغ صاحب, سافٹ سپوکن ہے اور بڑے شریف آدمی ہے. میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, میں شبر صاحب اور فروغ صاحب کے بارے میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی فراڈ کیا یا کوئی بے ایمانی کی ہے, لیکن جو گفتگو, جو مگوئیاں, جو اسپیکولیشن چل رہی ہے اس وقت, وہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری کمپنیز جن کا کہیں نہ کہیں شبر زیدی صاحب کی پروفیشنل لائف سے تعلق ہے, فروغ نسیم صاحب کی ریپرزنٹیشن کا تعلق ہے, ان کو بہت بڑا ٹیکس ریفنڈ ہوا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار کے جو ریمارکس تھے پچھلی پیشی کے موقع پر, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کہاں ہے چیئرمین ایف بی آر, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کیا ان کو بیماری ہے اور چھٹی پر کیسے چلے گئے, وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہی چیز کے متعلق وہ ریمارکس تھے. لیکن اس کے بعد جو پیشی تھی اس میں عدالت نے بڑی نرمی سے شبر زیدی صاحب کے ساتھ وہ پیش آئے, اور ان کو زیادہ دیر گفتگو نہیں ان سے کی, اور ان کو بٹھا بھی دیا عزت احترام سے. اب جو خبریں آ رہی ہیں شبر زیدی صاحب انڈیفینٹ لیو پہ چلے گئے ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آلموسٹ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ یہاں پر کام نہیں کریں گے. پرائم منسٹر عمران خان ابھی انہیں نہیں جانے دے رہے, پرائم منسٹر عمران خان کی اجازت نہیں ہے. لیکن حفیظ شیخ کے ساتھ ان کا بڑا شدید اختلاف ہو گیا. حفیظ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اور جو پوائنٹ آف سیلز بنانے تھے بڑے بڑے بزنسز پہ, 20,000 پوائنٹ آف سیل, تاکہ جیسے جیسے فروخت چیزوں کی ہو وہاں پر آن لائن سسٹم کے ذریعے ایف بی آر کو پتہ چلے, وہ شبر زیدی صاحب کا کہنا ہے کہ بتدریج ہوگا, آپ فوری طور پر اسے نہ کریں. جبکہ حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی رعایت نہیں, اگر ٹیکس کلیکشن ٹھیک نہیں ہوگی تو اکانومی میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اب اس ہفتے جو IMF کا مشن ہے وہ پاکستان آ رہا ہے, اور جو پاکستان نے وعدے کیے تھے ان کو ریویو کیا جائے گا. جبکہ شبر زیدی صاحب فوری طور پر جو IMF کی شرائط ہیں, ٹیکس کو امپروو کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں ان سے تھوڑا گریز کر رہے ہیں. ریونیو شارٹ فال بھی ہوا ہے, تقریباً 300 کے لگ بھگ, 300 ارب کے لگ بھگ جو ٹارگٹ تھا اس میں کمی. اگرچہ ویسے کلیکشن بہتر ہوئی ہے, لیکن جو ٹارگٹ ہے اس سے ابھی 300 ارب روپے کی کمی ہے. تو یہ اب یہ بتایا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ میں خود بیمار ہوں, پھر یہ کہا کہ ان کے بھائی بیمار ہیں, تو ان کا چل چلاؤ ہے, لیکن وہ ایک آبرومندانہ طریقے سے جانا چاہتے ہیں. آنا جانا لگا رہے گا, لیکن جس طرح FIA کے چیف بشیر میمن صاحب, ان کو پہلے چھٹی دی, پھر مزید چھٹی بڑھا دی, اور اس کے بعد وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے. شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا FBI کی بیوروکریسی نے, کیونکہ یہ FBI کے آفیسر سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا آدمی جو کیریئر آفیسر ہے اسی کی ترقی ہونی چاہیے.
تو وہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. شبر زیدی صاحب کے اوپر جو اسپیکولیشن ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک مافیا سے مقابلہ ہے. ہر جگہ پر آپ کسی وزارت میں چلے جائیں وہاں پر مافیا ہے، کہیں چلے جائیں وہاں پر طاقتور لوگوں کی گروہ بندی ہے، اور وہ کسی کو کامیاب ہونے ہی نہیں دیتے جو کوئی حق سچ یا قانون کی بات کرے گا. بہرحال یہ لیٹسٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک معاملہ اس طرح سے بگڑا ہوا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. دوسرا، چائنا سے جو کرونا وائرس ہے اس کے حوالے سے یہ بات اصولی طور پہ صحیح ہے کہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو یہاں پر نہیں لانا چاہیے جب تک وہ وہاں پر کلیئر نہیں ہو جاتے. لیکن اس نے ایک اور چیز کو بھی ایکسپوز کیا ہے جو ہماری انیبلٹی ہے. آپ یہ دیکھیں، چائنا نے ایک دن کے اندر 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا اپنے لوگوں کے لیے. تو ہمارے جو مشیر صحت ہیں ظفر مرزا صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہاں پر نہیں لائیں گے جو بیمار ہیں، اس لیے کہ اگر بیماری پاکستان میں پھیل گئی تو ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اگر بیمار لوگ آئے اور یہاں پر بیماری پھیل گئی تو بہت بڑی تباہی ہوگی، لیکن اس نے اس بات کو بھی تو ایکسپوز کیا ہے نا کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں. وہ چائنا ایک دن میں انہوں نے 1000 بیڈ کا وہ ہاسپٹل بنا لیا. تو کیا پاکستان کی وزارت صحت یا پاکستان کی حکومت کے پاس کوئی ایسا چھوٹا ہاسپٹل نہیں ہے 100 بیڈ کا 200 بیڈ کا جس کو وہ باقی تمام مریضوں کو وہاں سے موو کر کے اس کو صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں حفاظتی اقدامات کے تحت جو چائنا سے آ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کی اسکریننگ کریں، 14 دن تک رکھیں ان کو، اور جو نیگیٹو آئے جس کے اندر بخار اتر جائے، جس کے اندر کوئی وائرس نہیں ہے، اس کو گھر بھیج دیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو وہ وہیں پہ رہے. کم از کم جو والدین ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کا پتہ چل جائے گا کہ وہ یہاں پر خیر و عافیت سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی فیملی کا فرد دور ہو اور کسی خطرے میں ہو تو جو باقی لوگ ہیں ان کی زندگیاں کس طرح گزرتی ہیں. تو ایک بڑا کیلس سا یہ ہے جواب. اور دوسرا، اس نے یہ کیا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ چیزیں ضرور تکلیف دہ ہیں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بیمار جب صحت یاب ہوں تبھی ان کو لانا چاہیے یہاں پر. بیماری اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو بیماروں کو لا کے مزید آپ یہاں پر تباہی نہ پھیلائیں. لیکن ہماری اپنی اہلیت بھی تو دیکھیں کتنی ایکسپوز ہوئی ہے کہ ہم ایک 500 بیڈ کا کوئی ہاسپٹل مخصوص نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے کہ وہاں پر اور کوئی بندہ نہ جائے، بالکل ٹوٹل کوارنٹین کر دیں اور ان کو وہاں پر رکھیں احتیاط سے. کیا ہم 70 سال کس چیز کی آزادی ہمیں ملی؟ اور یہ میں سوال کرتا ہوں نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. آپ ایک 50-100 بیڈ کا ہاسپٹل نہیں بنا سکتے ایک کھڑی بلڈنگ میں کہ وہاں پر جو بیمار آپ کے بچے ہیں ان کو رکھ کے تو آپ ان کا علاج کر سکیں. یہ پاکستان کو دیا ہے آپ نے پچھلے 70 سال میں، لوٹا ہے، مارا ہے، اور یہ آپ نے پاکستان بنایا. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے